دو آدمی اگر ان کی یہ تین چیزیں ایک ہو جائیں یہ امت کہلائے گی. ایک مقصد میں ایک ہو، مقصد خدا ہو. دوسرا اس مقصد کی طرف جانے والا راستہ، مسلک، طریق ایک ہو، راستہ ایک ہو. اور سوم اس راہ کو چلنے کے اصول و قاعدے یعنی مکتب ایک ہو. جب آپ کا مقصد ایک ہے، جب آپ کا مسلک ایک ہے، اور جب آپ کا مکتب ایک ہے، آپ امت ہیں. لیکن مقصد کے علاوہ، مسلک کے علاوہ، مکتب کے علاوہ کچھ چیزوں میں اگر ہم نے اپنا اشتراک بنا لیا وہ دین سے باہر ہے. دین کے اندر فقط تین چیزوں میں اشتراک ضروری ہے: مقصد خدا، مسلک دین خدا، مکتب وہ آئیڈیالوجی جو دین خدا سے بن کر آئی ہے. اس مکتب میں ایک ہونا ہے آپ کو، اس نظریے میں ایک ہونا ہے، اس آئیڈیالوجی میں ایک بننا ہے آپ کو، ایک سوچ، ایک فکر رکھنی ہے آپ کو. لیکن باقی چیزوں میں اگر ہم ایک ہو بھی گئے، بہت ساری چیزوں میں ہم نے پارٹنرشپ بنا لی، گروہ بنا لی، تنظیمیں بنا لی، حزبیں بنا لی، اور ان چیزوں میں آپس میں اشتراک کر دیا. عزیز من، دین کے میدان سے باہر نکل جائیں گے. تین چیزوں کے اندر اشتراک ضروری ہے ہمارا. اور یہی وہ کاذب میدان ہے. چونکہ کاذب بھوک انسان کو جب حقیقی لگتی ہے، اور حقیقی بھوک کے بعد کاذب کھانا کھا لے انسان، جھوٹا کھانا. بعض لوگ ہیں شکایت کرتے ہیں بچہ ہمارے کھاتے کچھ بھی نہیں ہے، عموماً ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں. کبھی ڈاکٹر کا بھی نسخہ اثر نہیں کرتا، پھر مولانا کے پاس لے جاتے ہیں کہ آپ کوئی تعویذ پھونک مارے بچے کے اوپر کہ کھانا شروع کر دے. وہ کیوں نہیں کھاتا بچہ کھانا؟ توجہ فرمائیں، اس نقطے کو غور سے سنیے. یہ آپ کے گھر میں ہوگا، مبتلا میں ہوگا، چونکہ اکثر ہوتا ہے. بعض بچے کھانا نہیں کھاتے، ناشتہ نہیں کرتے، والدین ٹھوستے رہتے ہیں، جھڑکتے ہیں ان کو، ہر طرح کا جتن کرتے ہیں، لیکن وہ کھانا نہیں کھاتے. جبکہ بات بہت سادہ سی ہے، آسان ہے، لیکن الجھن بن جاتی ہے بعض گھروں کے اندر. کیوں بنتی ہے؟ بچے کو بھوک لگتی ہے، ہر زندہ موجود کو بھوک لگتی ہے، بچے کو بھی لگتی ہے. بھوک حقیقی ہے، لیکن وہ کاذب غذا جب کھاتا ہے، کاذب کھانا کھاتا ہے، کاذب کھانا، جھوٹا کھانا، مجازی کھانا بھوک مار دیتا ہے، پیٹ نہیں بھرتا، غذائیت کی کمی کو پورا نہیں کرتا، احساس بھوک کا ختم کر دیتا ہے. کاذب کھانے کی یہ نقصان ہے. کاذب کھانے یہ جو دکانوں میں ملتے ہیں، آپ چپس بچوں کو لے کے دے دیتے ہیں، یہ الا بلا جو فیکٹریوں میں بنتی ہے، یہ ساری بچوں کو لا کے آکے کھلاتے ہیں. یہ کاذب کھانے ہیں، ان کے اندر غذائیت نہیں ہے، ان کے اندر فقط ذائقہ ہے، ان کے اندر ٹیسٹ ہے، غذائیت کے بغیر ٹیسٹ ہے. یہ ٹیسٹ بچوں کی بھوک مار دیتا ہے، یہ کاذب اور جھوٹا کھانا. اور جو بچہ جھوٹے کھانے کا عادی ہو جائے وہ حقیقی کھانا نہیں کھاتا. اگر آپ کا بچہ کھانا نہیں کھاتا تو یہ الا بلا جو اس کو خود خرید کے دیتے ہو یا خود چلا جاتا ہے جا کر مارکیٹ میں خرید کے کھاتا ہے، یہ بند کر دو، ایک دم بند کر دو. نہ گھر کے اندر کاذب کھانا بناؤ، نہ اسے مارکیٹ سے کاذب اور جھوٹا کھانا خرید کے کھلاؤ. کاذب کھانا ختم کرو، حقیقی کھانے کی طرف خود ہی آ جائے گا. کاذب کھانا چھوڑا دو، وہ رسیاں ہو چکا ہے کاذب کھانے کا، جھوٹے کھانے کا. اس جھوٹے کھانے نے حقیقی کھانا اس کا چھوڑا دیا. اسی طرح جھوٹا دین، کاذب زندگی کے اصول، انہوں نے حقیقی اصول ہم سے چھڑا دیے. کاذب چیز کا کام ہی ہے احساس مٹا دینا، ضرورت کا احساس ختم کر دینا، اس کے اندر خود بھی تاثیر نہیں ہے. کاذب زندگی کے اصول انسان کی زندگی نہیں بنا سکتے. جھوٹے اصول زندگی انسان کو کامیاب نہیں کر سکتے. بہت سارے جوان ہیں، جوانی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، ماں باپ کو وہ کہتے بھی ہیں، کچھ تو ہیں ماں باپ ان کے نہیں مانتے کہ ابھی تم بچے ہو، شادی کی عمر تمہاری نہیں ہوئی. وہ باپ کہتے ہیں جب میری عمر کے ہو جاؤ گے 60 سال کے پھر شادی ہوگی تمہاری. خود باپ نے جلدی کرنی تھی، لیکن بیٹے کو کہتے ہیں کہ ابھی تم بچے ہو، چھوٹے ہو.
بعض اوقات ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی، جوان ہو گئے، نام نہیں لینے دیتے، کہتے ہیں کہ نام مت لو۔ وہ ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں کہ بڑا سمجھدار بچہ ہے، شادی کا نام نہیں لیتا، خرچہ اس نے ہمارا بچایا ہوا ہے۔ اس بچے سے زیادہ ڈرو جس کی عمر شادی کی ہو چکی ہے لیکن شادی کا نام لینے نہیں دیتا۔ یہ اینو اس چھوٹے بچے کی طرح ہے، یہ جوان جو جوان ہو کر انکار کر رہے، لڑکی ہو یا لڑکا، کہ میں نے تو شادی کرنی ہی نہیں ہے، میں نے تو صرف پڑھنا ہے، میں نے تو یہ کرنا ہے، میں نے شادی کا نام نہیں لینا۔ یہ اس چھوٹے بچے کی طرح ہے کہ جو چپس کھا کے کھانا نہیں کھاتا، کہتے مجھے بھوک ہی نہیں۔ اس نے بھی کہیں چپس کھا لیے، یہ بھی چپس کھا کے آیا ہے، یہ چپس کے بیڈ پہ کھا لیے ہیں، کسی ٹی وی چینل پہ کھا لیے ہیں، کسی یونیورسٹی میں چپس کھا لیے ہیں، کسی کالج میں چپس کھا لیے ہیں اس نے۔ یہ چپس گلی بازار میں آلودہ چپس گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ریڈیو پہ چپس پڑے ہوئے، دکانوں کے اندر چپس پڑے ہوئے، یہ بکاؤ چپس ہر جگہ موجود ہیں۔ اپنے جوان کو اس آلودگی سے بچاؤ، اس سے پہلے کہ یہ کاذب چپس کھا کے اپنی آتش کو جان لے، اس کو حقیقی زندگی کے اندر لے کر آؤ، حقیقی زندگی کی طرف اس کو لے کر آؤ۔ ڈرو اس بچے سے جو کہتا ہے میں نے شادی نہیں کرنی، ڈرو اس بچے سے جو کہتا ہے مجھے بھوک ہی نہیں ہے، کہ ٹائم ہے کہ میں کھانا نہیں کھانا۔ کیوں نہیں کھانا آپ نے کھانا؟ کوئی قاذب چیز تمہارے گلے پڑ گئی، کوئی قاذب چیز جس کے تم عادی ہو چکے ہو، جھوٹی چیز۔ عزیز من، آج حقیقی دین کی ہمارے اندر آتش نہیں ہے، آج حقیقی مذہب کی ہمارے اندر آتش نہیں ہے، حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمارے اندر جستجو نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں قاذب جھوٹا مذہب سکھایا گیا، مجازی مذہب سکھایا گیا، چپس دے کر ہمارے مذہبی تشنگی کو بجھا دیا گیا، مار دیا گیا۔ بہت ساری چیزیں جو ہماری اولین ضرورت ہے ان کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ قاذب چیزوں کو چھوڑو، قاذب چیزیں تمہیں کہیں بھی نہیں پہنچائیں گی۔ جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، اس کو اس کا نسب کہیں بھی نہیں پہنچا سکتا، کہیں بھی نہیں پہنچا سکتا۔ بعض ہیں شروع کر دیتے ہیں، یہ ہمارے جد فلاں تھے، ہمارے نانا فلاں تھے، ہمارے دادا فلاں تھے، یہ ہمارے نسب کے اندر ہے، ہم فلاں بزرگ کے اولاد میں سے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے آپ، اس نے کہاں پہنچایا آپ کو؟ اس احساس نے کہاں پہنچایا آپ کو؟ اور اس کے بجائے جس کے اجداد میں دادا دادا کے میں کوئی ایسا بزرگ نہیں تھا، کوئی ایسا بڑا نہیں گزرا، لیکن اس نے عمل کیا، اس نے پڑھا، اس نے زندگی درست اصولوں پر بسر کی اور آج کہیں پہنچ گیا۔ نسب کی ٹرین کہیں بھی نہیں جاتی، رکی ہوئی ہے۔ نسب کی ٹرین قبرستان میں رک گئی ہے جا کر۔ اگر آپ نسب کی ٹرین میں بیٹھ کر کہیں پہنچنا چاہتے ہو، فقط قبر تک پہنچو گے آپ۔ عمل کی ٹرین میں بیٹھو، عمل کی سواری میں بیٹھو۔ عمل کی سواری امیر المومنین فرماتے ہیں تمہیں نجات تک پہنچائے گی، کامیابی تک پہنچائے گی، موفقیت تک پہنچائے گی، تمہیں ترقی و سعادت تک عمل کی قطار، عمل کی ٹرین تمہیں پہنچائے گی۔ اور عمل کا وہ دستور و طریقہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا، بہت زمین اصول ہے یہ ضابطہ جو علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ عمل کے دوش پر آگے بڑھو، عمل کے دوش پر۔ عمل نے پیچھے چھوڑ دیا تمہیں، اور ہم ہیں آج جو ہم پیچھے ہیں، ہم پیچھے کون ہیں؟ یہ ذہن میں رکھیں، من ابطأ به عملہ، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے۔ بعض اوقات ایک فرد کو عمل پیچھے کر دیتا ہے، بعض اوقات ایک خاندان کو عمل پیچھے کر دیتا ہے، اور بعض اوقات ایک قوم کو عمل پیچھے کر دیتا ہے۔ آج پاکستان کے اندر ہم پیچھے ہیں، سب قوموں سے پیچھے، سب فرقوں سے پیچھے۔ کیوں پیچھے؟ کس نے پیچھے کیا؟ بعض اوقات ہمیں غلط ایڈریس دیا جاتا ہے، جی یہ دشمن نے پیچھے کر دیا۔ نہ عزیز من، دشمن اس کو پیچھے کرتا ہے جو عمل کے دوش پر سوار ہو کر آگے جا رہا ہو، لیکن جو عمل ہی نہ کر رہا ہو، بے عملی نے اس کو پیچھے کر دیا ہو، دشمن اس کے ساتھ وقت ضائع نہیں کر رہا۔ ہمیں اپنی بے عملی نے پیچھے کر دیا ہے۔ عمل سے مراد، اب پھر وہ عمل جب آتا ہے تو فوراً مومنین، چونکہ آج تک ہمارے یہاں جو عمل کی تبلیغ ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ
مرد داڑھی رکھ لیں، عورتیں پردہ کر لیں، اور بچے وضو سیکھ لیں، جوان غسل سیکھ لیں، اور مومنین صلوات سیکھ لیں، اور عزادار ماتم سیکھ لیں. یہ عمل ہے. عمل سے مراد یعنی زندگی کے ہر شعبے کا وہ موضوع ضابطہ تو نہیں معلوم ہو اور اس ضابطے کو بروکار نہ ہو. اگر بزنس کرنا ہے، اگر تجارت کرنی ہے تو عمل کی دوش پر تجارت کامیاب کرو. اگر سیاست کرنی ہے عمل کے دوش پر، اگر سماجی کام کرنے عمل کے دوش پر، تعلیم و تربیت حاصل کرنی ہے عمل کے دوش پر، قوم بن کر آگے بڑھنے عمل کے دوش پر، ہر شعبے میں ترقی عمل کے دوش پر. عمل کے دوش پر عمل کی تفصیل ہے، مفصل عمل. گھر اگر آپ نے آباد کرنے عمل کے دوش پر. آج بہت سارے تعویذوں کے دوش پر بس کاروبار کامیاب کرنا چاہتے ہیں. جی فلاں بابا صاحب سے تعویذ لے کر آئے اور انہوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ تعویذ ہمارا اثر کرتا ہے. چائنا میں بھی اثر کرتا ہے، کاک کا دل نرم کر دیتا ہے. اگر یہ تعویذ اثر کرتا تو یہ بابا خود رسوا کیوں ہوتا؟ یہ جھوٹے تعویذ دے کے خود صبر پہ کیوں لیتا ادھر بیٹھ کر؟ یہ کاذب چیزیں جن کے پیچھے ہمیں ڈال دیا. ایک نجومی علیہ السلام جنگ کے لیے جا رہے ہیں. جنگ کیسے جیتی جاتی ہے؟ تعویذوں کے ذریعے. ایک نجومی بیٹھا ہوا راستے میں علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آج نہ جائیں، آج اگر جائیں گے جنگ میں تو شاید آپ کے لیے اچھا دن نہ ہو. میں نے ستاروں کا حالات دیکھ کر اندازہ لگایا کہ آپ کے لیے یہ جنگ اچھی نہیں رہے گی. امیر المومنین نے فرمایا میں نے تیرے چہرے کا دیکھ کر اندازہ لگا لیا ہے کہ یہ نحوست تیرے اوپر طاری ہے. تو ستاروں کو سمجھتا ہے، اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. وہی جنگ امیر المومنین نے اسی دن جا کر لڑی اور کامیابی حاصل کر کے بتا دیا کہ کاذب راستوں پر مت چلو. اللہ نے جو کامیابی کے اصول بنائے ان اصولوں کے اوپر چلو. کتنے کاذب راستے ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں رشتوں کے لیے. بجائے اس کے کہ ایمان کو میزان قرار دو، بابوں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں کہ رشتہ مل جائے مجھے. بابا رشتہ ڈھونڈ کے دے گا؟ خدا نے جو طریقہ بتایا. عزیز من، جہاں کہیں بھی آپ کو اچھا لڑکا نظر آتا ہے، اچھی لڑکی نظر آتی ہے، اگر خود نہیں کہہ سکتے ہو، جھجک ہے، شرم ہے، معاشرہ یا معاشرتی روایات اگر آڑے مانے آتی ہیں، کسی مومن کی مدد لے لو. وہ ان کو کہے کہ آپ کے گھر آئیں یا آپ ان کے گھر چلے جائیں رشتہ لینے کے لیے. اور ایمان کی بنیادوں پر ہو. اگر ایمان کی بنیادوں پر رشتے قائم ہو، خدا ان گھروں میں، خاندانوں میں اور ان رشتوں میں خدا برکت ڈال دیتا ہے. خدا میں برکت ڈال دیتا ہے جو ایمان کی بنیاد پر ہے. کاذب چیزوں سے نکلے تاکہ ہماری زندگیاں ان کاذب نتیجوں سے باہر آ جائیں. آج پیچھے علیہ السلام فرماتے ہیں من ابطأ بہ عملو، جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اسے نسب آگے نہیں قرار دے سکتا. آج ہزار بیٹھ کر ہم اپنے نسب پر اترائیں، ہم وہ ہیں جن کے فلاں ہوا کرتے تھے. آج خود کیا ہوا؟ عمل نے ہمیں پیچھے کر دیا. عمل سے مراد بھی وہ سادہ سادہ باتیں نہیں ہیں. عمل کی عمل یعنی وہ دستور، وہ آئین جو قرآن نے زندگی کے ہر شعبے کے لیے مقرر کیا. اگر امام ظہور کریں تو ہمیں تعویذوں کے ذریعے سے کریں گے. امام آئیں گے، روز بیٹھ جائیں گے ایک جگہ معاذ اللہ، اور کافی تعویذ والی لکھ کے دے گی، یہ تعویذ تم لے لو شادی ہو جائے گی، یہ تعویذ تم لے لو ڈگری مل جائے گی، یہ تعویذ تم لے لو ملازمت مل جائے گی. وہ تو امامت نہیں ہے. میں نے بارہا کہا ہے کہ ہم نے جو زندگی میں ماڈل دیکھے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ امامت کی طرف جائیں، امامت کو ان شکلوں میں تصور کرنا شروع کر دیا ہے. امام ایک مانوی روحانی شخصیت کی طرح نہیں ہوتے. امام اس سیاسی کینڈیڈیٹ کی طرح نہیں ہوتے جس کو ووٹر چاہیے. امام بناتا ہے خدا. امام کو پورا منشور ہدایت دیتا ہے اور وہ امام آ کر ان پر عمل کرتا ہے. علیہ السلام نے جب زمان میں حکومت سنبھالی تو ان لوگوں سے کہا کہ میں ایسے نہیں آیا ہوں، میں فلٹر ساتھ لے کر آیا ہوں. میں تولوں گا نہیں تمہیں، تولوں گا نہیں، پرکھوں گا تمہیں. تولنے اور پرکھنے میں فرق ہے. یعنی گنوں گا نہیں تمہیں. میں جمہوریت نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ ماشاءاللہ میرے اتنے زیادہ حامی، میرے اتنے زیادہ ووٹر. علیہ السلام نے فرمایا
میں سب سے اپنے حامیوں کو فلٹر میں ڈالوں گا. لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً وَلَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً. میں فلٹر لے کر آیا ہوں, چھلنا لے کر آیا ہوں, اس میں تمہیں گزاروں گا. جو بھوسا ہوا باہر رہ جائے گا, جو دانا ہوا وہ نکل جائے گا. جو میرا پیروکار ہوا, جو میرے قابل ہوا, وہ الگ ہو جائے گا, دوسرا الگ ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ جب علی نے فلٹر لگایا تو فقط چند ان کو شمار اس سے گزر سکے, باقی سارے بھوسے کی طرح باہر رہ گئے. کون گزر سکے؟ عمار یاسر گزر گئے, مالک اشتر گزر گئے, چند افراد سے وہ گزرے. باقیوں کو علی نے کہا کہ خدایا انہیں مجھ سے لے لے, مجھے ان سے. اس گن کو میں کیا کروں؟ جس نے مجھے تھکا دیا میں نے انہیں تھکا دیا. یہ میری نہیں مانتے, میں ان کو اللہ کے لیے مانگتا ہوں, یہ مجھے دنیا کے لیے مانتے ہیں. میں ان کو کیا کروں؟ امام فلٹر لے کر آتا ہے. عزیز امام اس فلٹر سے گزارتا ہے. امام کو ووٹر نہیں چاہیے, پیروکار چاہیے. ہم ووٹر امامت بنے ہوئے ہیں, ائمہ کے ووٹر بنے ہوئے ہیں, حامی بنے ہوئے ہیں. ائمہ کو حامی نہیں چاہیے, پیروکار چاہیے. چونکہ ہم نے پاکستان میں دیکھا یہ اس جماعت کا حامی, یہ اس لیڈر کا حامی, یہ اس کا حامی. کس کے حامی؟ ہم فلاں کے حامی. اسی طرح دین میں کس کے حامی؟ نہیں ہم فلاں کے حامی, ہم فلاں کے حامی. وہ حامی بنتے رہو, حمایت سے کچھ بھی نہیں ہوتا. سید الشہداء کے حامی بہت ساری جگہوں پر موجود ہیں. وہ حامی جنہوں نے سید الشہداء کو روکا, امام حسین علیہ السلام کو جنہوں نے روکا, وہ سارے حامی تھے. مدینہ میں روکا کہ آپ نہ جائیں, مکہ میں روکا کہ آپ نہ جائیں, یہ سارے حامی تھے سید الشہداء کے. لیکن سید الشہداء کو یہ حامی نہیں چاہیے تھے, سید الشہداء کو پیروکار چاہیے تھے. وہ 72 فلٹر سے گزر کر کربلا آئے یہ بتانے کے لیے کہ امام کو کن کی ضرورت ہوتی ہے. بارہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے امام کے, 4000 شاگرد. یہ بات عام نقل کی جاتی ہے, سب جانتے ہیں. 4000 شاگرد تھے کہ امام ابو حنیفہ ان میں سے ایک تھے. ایک شاگرد اس سطح کے باقی شاگرد تھے, اعلیٰ درجے کے باقی شاگرد. لیکن یہی امام 4000 شاگردوں کے استاد ایک دن ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ آپ اپنے حق حکومت کے لیے قیام کیوں نہیں فرماتے؟ امام اس کو لے جاتے ہیں باہر, ایک بکریوں کا ریوڑ دکھا کے امام فرماتے ہیں اگر اس ریوڑ جتنے میرے ساتھی ہوتے, پیروکار ہوتے, میں ضرور قیام کرتا. وہ شخص صدیر سیروفی وہ کہتا ہے میں نے وہ بکریاں گنی, بچے گنے, 17 بکریاں تھیں. یعنی وہ امام جن کے 4000 شاگرد ہیں, 17 پیروکار نہیں ہیں ان کے اندر. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ آیا ہو سکتا ہے کہ پڑھتے امام صادق کے پاس ہو فقہ, دین, اسلام, لیکن امام صادق کے پیروکار نہ ہو. بلے گئے حوضہ علمیہ قم میں جا کر دیکھا امام خمینی کے حوضے میں ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں, ہزاروں پاکستانی و غیر پاکستانی پڑھتے حوضہ امامت و ولایت میں ہیں. ولایت فقیہ کے زیر سایہ قائم حوضے میں پڑھتے ہیں, لیکن ولایت فقیہ کے قائل نہیں ہے. یہاں سے یہ راز کھل گیا. بہت سارے آپ کے جاتے ہیں, پڑھ کے آتے ہیں, واپس آ کے اپنا وظیفہ شرعی ولایت فقیہ کی مخالفت سمجھتے ہیں. ان کا فریضہ شرعی بھی یہی تھا, پڑھتے امام صادق کے پاس تھے اور امام صادق سے لی ہوئی تعلیم سے امام صادق کی امامت کی نفی کرتے تھے. خود امام بن بیٹھے تھے, خود امام بن بیٹھے. یہ المیہ تھا ائمہ کا. یہ 17 پیروکار نہیں ہے. ووٹر بہت ہیں, شاگرد بہت ہیں, حامی بہت ہیں, خیرخواہ بہت ہیں, ہمدرد بہت ہیں, لیکن پیروکار نہیں ہے. سید الشہداء کو 72 پیروکار ملے, امام صادق کو 17 بھی نہیں ملے. اور وہ امام جو پردہ غیبت میں ہے وہ کس کی انتظار میں ہے؟ ووٹروں کی انتظار میں. ووٹروں کی انتظار میں ہوتے تو سارے ووٹر تو ان کے موجود ہیں, حامی تو ان کے موجود ہیں,
لیکن وہ پیروکار کے انتظار میں ہے. پیروکار کتنے پیروکار امام زمانہ کو ملے ابھی تک؟ امامت کے زیر سایہ زندگی بسر کریں، امامت کے اصولوں پر زندگی بسر کریں، ورنہ پیچھے رہ جائیں گے. اور عمل پیچھے کر دے گا، کوئی چیز آگے نہیں کر سکتی. آج ہم کتنی کاذب چیزوں کا سہارا لے کر آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں پھر پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اپنی عمل نے پیچھے کر دیا، اپنی کارکردگی نے پیچھے کر دیا، اپنی سوچ نے پیچھے کر دیا. یہ کتنے خیرخواہ تھے جو امام حسین علیہ السلام کو روکتے تھے. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر ہم ہوتے وہاں پر، ہم جو حالات ہمیشہ مناسب نہیں نظر آتے ہمیں، اگر ہم ہوتے کہاں ہوتے؟ اگر بہت اچھے ہوتے ہم وہاں تو ان میں ہوتے جو سید الشہداء کو روکتے کہ مولا حالات بہت خطرناک ہیں، یزید بہت خطرناک ہے، بنو امیہ بہت خطرناک ہے، اور آپ مہربانی فرما کرنا چاہیں. روکنے والوں میں ہی ہوتے. حامی تھے، ہمدرد تھے حسین کے، لیکن حسین علیہ السلام کو یہ حامی نہیں چاہیے، پیروکار چاہیے. پیروکار کیسے؟ ایک وہ طبقہ ہے جو مدینہ و مکہ میں حسین کو روک رہا ہے کہ حسین آپ کربلا میں نہ جائیں، اور ایک وہ طبقہ ہے کہ حسین شب عاشور چراغ بجھا کے انہیں کربلا سے جانے کے لیے کہتے ہیں آپ یہاں سے چلے جائیں، لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ توجہ فرمائیں، جو حسین کو روک رہے ہیں وہ بھی حسین کے حامی ہیں، اور جو حسین جن کو بھیج رہے ہیں اور وہ جاتے نہیں ہیں وہ بھی حسین کے طرفدار ہیں. لیکن کتنا فاصلہ ہے دونوں کے اندر. سید الشہداء نے شب عاشور ان انصار کو بلا کے کہا کہ آپ چلے جاؤ. عزیزان، کوئی بھی اٹھ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوا. اس وقت سید الشہداء نے یہ فرمایا کہ خدا نے جیسے انصار مجھے دیے ہیں ایسے میرے نانا کو بھی نہیں ملے، ایسے میرے بابا کو نہیں ملے، ایسے میرے بھیا کو نہیں ملے. اگرچہ وہ تھوڑے تھے عدد میں، مشہور روایت کے مطابق، یا جو مشہور ممبروں میں ہو گیا 72 نام تھے کہ 72 سے زیادہ تھے، لیکن 72 مشہور عدد ہے. اگر 72 سے زیادہ بھی ہو، 100 بھی ہو، تو بھی قلیل عدد تھا. یہ قلیل عدد حسین فرماتے ہیں ایسے اصحاب خدا نے کسی اور کو عطا نہیں کیے جو مجھے عطا کیے. وہ اصحاب جن کو ان کا عمل کربلا لے آیا تھا. اور بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے زائر، کوئی کوفہ میں رہ گیا، کوئی مکہ میں رہ گیا، کوئی مدینہ میں رہ گیا، کربلا میں نہیں پہنچا. اور جب قافلہ اسرا کوفہ پہنچا، بی بی نے ایک عجیب منظر دیکھا. منظر یہ تھا کہ کچھ لوگ جنہوں نے اہل بیت کو پہچان لیا دیکھ کر رونے لگے. وہ منظر بی بی کو اچھا نہیں لگا، غضبناک ہوئی اور خطبہ دیا. عزیزان، وہ خطبہ جو بی بی نے بازار کوفہ میں دیا وہ معمولی حالات میں نہیں دیا. جب بازار کی طرف قافلہ تیار کر کے لے جایا جا رہا تھا، کوفہ سے باہر روک دیا گیا اس قافلے کو. کچھ دیر کے بعد دوبارہ حکم دیا گیا کہ بیویوں کو مامونوں پہ سوار کیا جائے. جناب سید ساجدین آگے بڑھے بیویوں کو سوار کرنے کے لیے. ہر بیوی کو آ کر مامون پہ سوار کرتے امام کے چہرے کی رنگت بدل جاتی. جناب زینب سلام اللہ علیہ دیکھ رہی تھی جناب سجاد کی یہ حالت. جب سب بیویاں سوار ہو گئیں، زینب علیہ کے سوار ہونے کا وقت آیا. سید ساجدین آگے بڑھے، اپنا کندھا پیش کیا کہ ثانیہ زہرا سوار ہو جائیں. کبھی پھوپھی کے چہرے کو دیکھتے، کبھی راستے کو دیکھتے، اور جو وقت گزرتا جاتا امام کے چہرے کے اوپر تغیرات آ رہے تھے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا جب سید ساجدین کی حالت، پوچھنے لگی بیٹا کیوں پریشان ہے؟
बीबी का पूछना था, सैयद साजिदीन की फरियाद निकल गई। इतनी दर्द भरी चीख सैयद सज्जाद की निकली। जनाब ज़ैनब उलिया पूछती है, बेटा सज्जाद क्या हुआ, क्या याद आ गया? इतनी दर्द भरी फरियाद मैंने करबला में भी नहीं सुनी थी। जब आपको बाबा की शहादत की खबर मिली, इतनी दर्द भरी फरियाद मैंने नहीं सुनी। जब आपको भैया अकबर की शहादत की खबर मिली, इतनी दर्द भरी फरियाद मैंने नहीं सुनी। बेटा इस वक्त इस दर्द भरी फरियाद के मानी क्या है? उस वक्त जनाब सैयद साजिदीन ने रोते हुए क्या फरमाया? रोते हुए फरमाते हैं, पुपी अम्मा, यहाँ पर हमें आराम के लिए नहीं रोका गया, यहाँ हमें आराम के लिए नहीं रोका गया, बल्कि हमें इसलिए रोका गया ताकि बाजार को तैयार कर सके। इस्तिकबाल की तैयारियां की जा रही हैं। शहर में मुनादी कराई गई है कि बाकी का खानदान आ रहा है। महरमों को बुलाया गया, तमाशाइयों को बुलाया गया और उन्हें चारों तरफ खड़ा कर दिया गया कि यहाँ से अब अहले बैत को गुजारा जाएगा। और सैयद साजिदीन रोते हुए फरमाते हैं, पुपी अम्मा, अब जिस जगह हमें ये जाने के लिए कह रहे हैं उसे बाजार कहते हैं। ये बाजार होगा कि जहां से मेरी बहनों को गुजरना होगा, जहां से मेरी पुपियों को गुजरना होगा। जनाब ज़ैनब उलिया तसल्ली दी, दिलासा दिया और क्या फरमाया? बेटा सज्जाद, मैं बाजार की मंजिल भी तय कर जाऊंगी। फिर भी आ गई बीबी, बाजार में आ गई अज़ादारों, और आज बाजार में आकर क्या देखा कि वो लोग जिन्होंने पहचान लिया कि ये तो आले रसूल आ रहे हैं, आले अली आ गए हैं, उन्होंने रोता देखा। बीबी ने खुतबा देना शुरू किया, ऐ मक्कारों सुनो, ऐ गद्दारों सुनो, अली की बेटी का खुतबा सुनो। और अली की बेटी ने उन्हें बताया कि आज तुम हमें देखकर रो रहे हो, अगर तुम्हें रोना था तो उस वक्त क्यों नहीं आए जब मेरा भैया मारा जा रहा था, जब कृष्णा हुसैन सबक किया जा रहा था, जब छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा था, जब क़याम चल रहे थे। اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 परवरदिगार बहक मोहम्मद और इस खलील से जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा।